مجھے پچھلے ہفتے ایک لائف انشورنس والے کا فون آیا, تو وہ کہتا ہے کہ آپ کو اتنے پیسے مہینے کے دیں تو آپ کے جو پیچھے رہ جائیں گے ان کو اتنے پیسے ملیں گے آپ کی وفات پہ. تو میں نے کہا وہ پہلے ہی بہت خوش ہوں گے میری وفات سے, تو اس لیے خوشی میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا. میری وائف کو اکثر گلا رہتا ہے کہ میں نے جھوٹ بول کے شادی کی, میں نے اپنی عمر 30 سال غلط بتائی, میں نے 85 بتائی 55 نکلی. انہیں تھا کہ 1-2 سال برداشت کرنا پڑے گا, لیکن میں تو ابھی خاصی دیر ادھر ہی ہوں. تو سب سے پہلے آپ لوگ کا بے انتہا شکریہ کہ یہ آپ لوگ اتنا وہ ایک یہ ونڈرفل ٹچ. میں بائی دا وے میری باتوں سے سننے کا بڑا آسان طریقہ ہے بچنے کا, وہ یہ ہے کہ میں مونٹریال سے آیا ہوں شکیلا صاحبہ کی عزت میں. تو سب جو لوگ ادھر بیٹھے $3.5 پر ہیڈ بنتا ہے پیٹرول کا, دینے میں بولے بغیر تو نہیں. اصل میں اب خالد صاحب انٹلیکچولی ادھر پہنچ چکے ہیں کہ یہ حادثاتی طور کے اوپر غلطی سے ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جس کے اوپر 10 منٹ بات کرنی پڑ جاتی ہے. تو ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے جب شکیلا صاحبہ کا ذکر کر رہے تھے تو انہوں نے بات کی, انہوں نے ڈفرینشیٹ کیا بٹوین عزت اینڈ ٹرسٹ شروع میں. تو یہ دونوں ہی چیزیں بڑی کلوز ہیں شکیلا صاحبہ کا جب ذکر کریں. ایک تو سب نے بات کی کہ انہیں جس ان کی اچیومنٹ کے اوپر عزت ملی, عزت اللہ جس کو بھی دیتا ہے, لیکن میرے خیال میں ایک جو چیز ان کے اندر تھی, جس طرح سے عزت کو وہ کیری کرتی تھی. ادھر آج کل ہمارے لوگوں میں کسی کو ذرا کوئی سلام بھی نہ کرے, کوئی کچھ بھی مل جائے, وہ ان کو کس طرح ان کے سر پہ چڑھ جاتا ہے, کس طرح اس کا ایٹیٹیوڈ, کس طرح لائٹلی وہ کیری کرتی تھیں اپنی عزت کو. مطلب وہ ایک بریتھ آف, بائی دا وے جسٹ میں نہ مجھے کسی نے مدعو کیا بولنے کے لیے, میں ایسے ہی بول رہا ہوں دل سے جو بھی شکیلا صاحبہ کے لیے. تو اگر اف اٹ میکس نو سینس ٹو یو آئی اپالوجائز, بٹ تو وہ عزت جو تھی نا جی, وہ جس طرح سے کیری کرتی تھی لائٹلی. اور میں چونکہ ایک چھوٹا سا ایریا, ویسے تو خیر مجھے خالد صاحب اور پرویز صاحب نے, جو لوگ نئے ہیں وہ شاید نہ جانتے ہوں, میں شروع سے ہوں فیملی آف دا آرٹس سے, مجھے فرنیچر وغیرہ موو کرنے کے لیے رکھا جاتا تھا. تو لیکن تو کوئی عقل کی بات تو میں نہیں کر سکتا, لیکن ٹرسٹ, میں جو آرگنائزیشنز وغیرہ میں, آپ سارے ہی بڑے بزنس کے بھی لوگ ہیں, اور آرگنائزیشنز میں ایک لفظ یوز کیا جاتا ہے فیڈ بیک. یہ چیز جو بھی مینیجر ہوگا وہ اپنے امپلائی کو فیڈ بیک دے گا. میں سمجھتا ہوں یہ ایک انتہائی فضول کام ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ کو کوئی حق ہی نہیں ہے کسی کو فیڈ بیک دینے کا, جب تک وہ چیز آپ پہلے ارن کریں جس کا ذکر خالد صاحب نے کیا ہے. بے انتہا مینیجرز ہوتے ہیں, وہ لوگوں کو فیڈ بیک دے رہے ہوتے ہیں جہاں پہ انہوں نے پہلے خود مینیجرز نے اپنے امپلائیز کا ٹرسٹ گین نہیں کیا. تو شکیلا صاحبہ میں یہ بات تھی, کیوں ہم سارے کہہ رہے ہیں یار وہ جھڑکی بھی دے جاتی تھی یار. اب وہ عجیب خاتون تھی کہ وہ جھڑک رہی ہیں اور آپ کو ان کا پیار اور عزت آپ کا اور بڑھتا جا رہا ہے ان کے اوپر. مطلب مجھے تو لوگ میں جی 2 طرح کے لوگ مجھے ملے زندگی میں. ایک تو وہ جنہیں میرے سے بڑی محبت تھی, اور دوسرے وہ جو میرے خیر خواہ تھے. اب خیر خواہ جو تھے ان سے تو میری بڑی بنی, بہت اچھے. وہ جنہوں نے میرے سے محبت کی انہوں نے میرا بیڑا غرق کر دیا. اب شکیلا صاحبہ ان تھوڑے سے لوگوں میں سمجھتا ہوں, میری غلط فہمی سمجھنا ہے, کہ جنہیں میرے سے محبت بھی تھی اور وہ میری خیر خواہ بھی تھی. بہت چھوٹا سا بریکٹ ہے جس کے اندر 1-2 ہیں. وہ میری وائف ادھر ہے, انہوں نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا کہ ان دونوں میں سے کسی میں جانا ہے نہیں جانا. تو وہ تو لیکن میں زیادہ ٹائم نہیں دوں گا آپ کا. میں صرف بس یہی کہنے آیا تھا کہ میں بے انتہا کیا بس مجھے جب بھی شکیلا صاحبہ کا نام بھی آتا ہے, ذکر بھی آتا ہے, مجھے چھاؤں کا احساس ہوتا ہے. پتہ نہیں وہ کیسے وہ کرتی ہیں, اور بس
بتائیں دل خوش ہو جاتا ہے کہ کیا خاتون تھیں. اب ہم تو فیملی تو بس اب وہ زور لگا کے یہ بنائیں گے جی, اب تو یہ فیملی تھوڑی کمزور ہو گئی ہے. تو یہ تو بات ہے نا شکیلہ صاحبہ کے بعد. لیکن میں ہمیشہ ادھر آتا ہوں اور ہمیشہ کچھ یہ سوچ کے آتا ہوں کہ خالد صاحب سے خاص طور پہ کچھ نہ کچھ سیکھ کے جاؤں گا. لیکن آج میں جو ادھر آیا ہوں اور جو میں نے لوگوں کی باتیں سنی, تو اس سے بھی زیادہ ضروری بات ایک شخص ایسے ہیں جن سے میں یہ سیکھنا چاہتا ہوں, یاسین صاحب, کہ وہ کون سی نوکری جس میں بیٹھ کے آپ لکھ رہے ہیں اور کوئی آپ کو نہیں پوچھ رہا. آپ کو عاطف کی باتوں کا, جب یہ باتیں کر رہے تھے, ان کے ساتھ ہماری بہت پرانی جو ہے نا دوستی ہے. یہ ہماری پکنک پہ آتے تھے, ہماری کوئی تصویریں ہیں جس میں ان کی اور میری اکٹھے تصویریں. پرویز صلاح الدین نے آ کے مجھے کان میں سرگوشی کے انداز میں کہا, جو میں بھی سوچ رہا تھا, انہوں نے بھی آ کے مجھے کہا کہ ایک دفعہ, کہ آپ جو فیملی آف دا ہارٹ میں آتے رہتے ہیں, آپ کو شاید پتہ نہ ہو, کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم نے فیملی آف دا ہارٹ کا جو پروگرام اناؤنس کیا تو ہمیں کالز آنی شروع ہو گئی. ٹورانٹو شہر میں یہ بھی ہوا, ہمیں تھریٹ آنے شروع ہو گئے کہ آپ یہ پروگرام نہ کریں اور آپ کے پروگرام کو ہم تہس نہس کر دیں گے, خراب کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. اور وہ کس وجہ سے تھا؟ کیونکہ ہم نے پروفیسر عبدالسلام کے بارے میں ایک پروگرام کیا تھا. اگرچہ وہ پروگرام ان کی سائنس کے حوالے سے تھا, ان کی جو کنٹریبیوشنز ہیں, لیکن آبویسلی جو بائس لوگ تھے یا پریجوڈس لوگ تھے وہ کچھ اور سمجھے. تو اس کرائسس کے دوران پرویز صلاح الدین نے کہا کہ ہمیں ایک باڈی گارڈ چاہیے جو کھڑا ہو, اگر کوئی اس طرح کا مشکوک قسم کا کردار ہو تو ہم اس کو دور. اس باڈی گارڈ کے لیے انہوں نے عاطف کو کہ آپ آئے اور ہماری مدد کریں. اگرچہ پروگرام میں کچھ نہیں ہوا, ہم ان کی خدمات ہمارا روپ تو ہے نا ایک باؤنسر ان کو ہم نے. تو بہرحال یہ ایک لائٹ ہارٹڈ گفتگو ہے, لیکن یہ آپ کو اظہار ہے کہ چاہے وہ شکیلہ رفیق ہوں, عاطف ہو, مطلب ہے اس فیملی کے اندر میں نے شروع میں جو پہلا جملہ کہا کہ آج ہم ایک بہت ہی انفارمل باتیں کر رہے ہیں, تو یہ جو اگرچہ ہم ہال میں کرتے ہیں لیکن یہ لیونگ روم والی بات ہے. جب آپ کسی کو یاد کر رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ لیونگ روم میں یا فائر پلیس کے سامنے بیٹھے ہوں اور چائے پی رہے ہوں اور گفتگو کر رہے ہوں, دوبارہ یہ اس طرح کا ہے. تو چونکہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ناہید صاحبہ تشریف لائیں, اور میں نے جیسے کہا کہ یہ ناہید ان بیٹیوں میں سے ہے جنہوں نے اپنی ماں کی اتنی